الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها إلى آخر الآيات. معزز سامعین، حضرات و خواتین، درس قرآن کا اور ایک موقع آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے. آج کی فجر کی 2 رکعتوں میں حافظ اسلم صاحب عمری حفظہ اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی ہیں. آیت نمبر 115 سے اختتام تک تلاوت کی گئی. 116 سے 100 مکمل سورت کی اختتام تک تلاوت ہوئی ہے. اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں جس کا تعلق ہمارے زندگی سے ہے اور موجودہ عصر حاضر سے بھی ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان باتوں کو اس درس کے ذریعے امت کے حوالے کر دیں. معزز سامعین، آپ جانتے ہیں یہ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نزول قرآن کے مقصد کو بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو کیسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کہہ کر دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں. وہاں اللہ ایک بات یہ بتاتا ہے کہ جب تم جابر و ظالم بادشاہ کے پاس جاتے ہو تو ذکر میں کوتاہی نہ کرو. جب ذکر کرنے کی وجہ سے روحانی طاقت ملتی ہے تو ماشاءاللہ غیر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کا بچپن کیا تھا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ساحران فرعون کا تذکرہ کیا ہے، کیسے توحید پرستوں کا دشمن تھا. ساحران فرعون کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ فرعون جو تھا جسموں پر حکومت کرتا، دلوں پر حکومت نہیں کر سکتا تھا. جیسا کہ کہا وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور اسی صورت میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ بھی فرمایا. صورت کے آخری میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 7 جگہ آیا ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں اور سب سے آخری میں سمجھتا ہوں سورہ صاد میں ہے. انہی مقامات میں سے ایک مقام جو ہے سورہ طٰہٰ کا بھی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے جب کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، یہ سجدہ علم کی وجہ سے تھا، اللہ کا حکم تھا، تو سارے لوگوں نے سجدہ کیے سوائے ابلیس کے. تو اس آیت سے سجدے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ایک سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. واسجد واقترب، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ان آیتوں میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ شیطان آدم کا دشمن تھا، ابن آدم کا بھی دشمن ہے. اسی لیے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ سورہ کہف جس کو ہم پڑھتے ہیں اس میں پوچھتا اللہ تعالیٰ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. ارے جا کے میرے دشمن کو دوست بناتے نا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. شیخ حذیفی جو مدینوی کے امام ہیں ان کو ہمیشہ ایک دعا کرتے ہوئے دیکھتا میں، چاہے وہ قنوت وتر میں ہو یا مطلب جمعہ کے خطبے میں ہو. شیخ ہمیشہ کرتے اے اللہ ہم کو اور ہماری آل اولاد کو شیطان اور اس کے ذریت سے بچا لے. بہت اہم دعا ہے ماشاءاللہ. لہٰذا ہمیں بھی شیطان سے دشمنی کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. اور یہی وہ شیطان ہے جس نے جو ہے وسوسے میں ڈال کر کے حضرت آدم کو اور حوا علیہم السلام کو نکالا. اور گناہوں کا اثر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے فبدت لہما سوآتہما. اللہ اکبر. ننگے ہو گئے. اور آدم و حوا نورانی لباس میں تھے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے. فوراً جو ہے وہ اگلے پچھلے مقامات کو چھپانے لگے. اس سے معلوم ہوتا ہے آدم کے اندر اور حوا کے اندر جو ہے جو حیا تھی وہ فطری تھی. لہذا ایمان جہاں ہے وہاں حیا ہے. اور اللہ تبارک نے یہ بات بتائی کہ جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تو میرے ہدایت کی پیروی کرو. اور ان آیتوں میں ایک بہت بڑی اہم آیت ہے جو ہماری حالت کی عکاسی کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کہا کہ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تنگی میں مبتلا کرے گا. اللہ اکبر. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آج ہماری زندگی میں جو پریشانی ہے،
مشقت ہے، تکلیف ہے، جھمیلے ہیں، یہ سب ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ ذکر سے اعراض. ذکر سے اعراض کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں. ذکر سے اعراض کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ دعاؤں کا اہتمام نہ کریں. ذکر کے اعراض کی ایک صورت یہ ہے کہ نماز کے بعد کا اذکار کا اہتمام نہ کریں. تو ذکر یہاں عام مراد. قرآن کی تلاوت نہ کرنا بھی ذکر سے اعراض ہے. جب بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو یہاں ایک بتایا گیا کہ ہم اس کی زندگی میں تنگی لے لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں جو تنگی مراد ہے وہ قبر کا عذاب کی طرف اشارہ کرتی ہے، صراحت کے ساتھ نہیں، بغیر صراحت کے. اور سورہ زخرف میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ اکبر. جب اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ اس پر شیطان کو مسلط کرتا ہے. بات حقیقت ہے. ہمارے زندگیوں میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہے. شیطانی حملوں کے ہم آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الخناس کی تفسیر میں فرماتے ہیں شیطان آتا، مختلف وسوسے ڈالتا، لیکن جیسے ذکر کرتا ماشاءاللہ وہ بھگ جاتا. اسی لیے دیکھیں گے اذان کے وقت بھاگ جاتا، اقامت کے پھر وقت بھاگتا. اسے اللہ کے توحید اور ذکر بہت بھاری ہوتے ہیں. اور اس میں اللہ نے بات یہ کہی کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تنگی میں مبتلا کرے گا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کو دیکھیں گے آپ، وہ لوگ تو ایسی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے. تو کہا لیس فی القبر ولا فی الدنیا معیشہ ما المعیشۃ والحیاۃ الا فی الآخرۃ. تو تنگی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور قبر میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں نعوذ باللہ ہوگی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بندہ ذکر کرتا ہے تو زندگی سکون کی ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ بندے کو اٹھائے گا تو پوچھے گا بندہ کئی کو مجھے ایسے اٹھایا؟ تو اللہ فرمائے گا ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی تھیں، تم کیا کرتے؟ جھٹلاتے تھے. لہٰذا سب سے بدترین اندھاپن دلوں کا ہے، آنکھ کا نہیں. جیسا کہ کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اور جملہ مشہور ہے وَشَرُّ الْعِمَى عِمَى الْقَلْبِ. آنکھ اندھی ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن دل اندھا ہوتا ہے خطرناک ہو جائے. اس لیے کہا مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہی بتائی اس میں کہ بندے کی دنیا پریشانی سے گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ تمہارے سے پہلے تھے وہ لوگ بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے تھے، ارکان اسلام سے اعراض کرتے تھے، دعوت توحید سے اعراض کرتے تھے. لہٰذا ان کی زندگیاں میں پریشانیوں سے بھر گئیں. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مادیت کا برا اثر ہماری زندگی پر نہ ہو، ذکر سے اعراض کرنے والے جتنی ان تمام چیزوں سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں ذرہ خلل ہوا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والی چیزوں سے اللہ کے نبی کتنا بچتے تھے. دیکھو جیسے ہی نماز ختم ہوئی آپ نے کہا یا عائشہ امیتی عنا قرامکی ھذا فإنھا الھتنی عن الصلاۃ. یعنی عائشہ یہ پردہ تم قبلے کی طرف جو لٹکا کر رکھے ہو ہٹاؤ اسے، نماز میں جو ہے خلل ڈال رہا تھا. تو اللہ کے ذکر سے کلی طور پر جزوی طور پر اعراض کرے تو رسول اللہ کو معلوم نہیں، رسول اللہ کو معلوم ہو رہا ہے. لہٰذا ہم سب کو بھی اللہ کے ذکر سے جو چیزیں پھر دور ہونا چاہیے. جیسے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ ذکر سے اعراض کرنے کا جہاں تذکرہ فرماتا ہے تو وہیں یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہی بندے کو دل میں دنیا میں سکون ملتا ہے. اسی لیے کہا دیکھو 5 نمازوں کا تذکرہ قرآن میں جن آیتوں اسی کی آیت یہ بھی ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہر لعلک ترضی. اللہ تعالیٰ یہاں آیتوں میں 5 نمازوں کا تذکرہ فرماتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کی دنیا کی جو ظاہری ترقی دیکھ کر آپ دل چھوٹا نہ کر لیں. اس میں امت کو پیغام ہے مادیت سب کچھ نہیں ہے، دنیا سب کچھ نہیں، دولت سب کچھ نہیں ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے. سب سے اہم اگر چیز ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے. ایک مومن کے لیے سب سے بہترین سرمایہ اس کا ایمان اور عقیدہ توحید ہے. دنیا میں تو قارون کو بھی ملا مال. جیسے ہی مومنوں نے اس کو دیکھا اور ایسے لوگوں کو دیکھا جو قارون کو دیکھ کر کہہ رہے تھے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، ایسے موقع پر دیکھو مومنوں کی سوچ دیکھو ویلکم، تمہاری سوچ پر افسوس ہے، مادہ پرستی کی سوچ پر افسوس ہے. ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. سلیمان علیہ السلام کو وہ بلقیس سے دے کر بھیجے تو اس وقت بولے
اتمدون بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بیاتکم تفرحون، تمہیں جو گفٹ آنا ہے وہ لے کر چل جاؤں، ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ لہٰذا علم ملا اور جو ہے اللہ نے عزت دی، اور ساتھ میں سب سے اہم چیز ہے وہ ہدایت، اگر مل جاتی ہے تو الحمدللہ بندے کی دنیا اور آخرت دونوں الحمدللہ کیا ہوتی ہے، سدھر جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہی مادیت کا عینک ہمارے آنکھوں پہ چڑھا ہے، مال مال مال، مالی مالی مالی، کب تک رہے گا مال؟ اس مال کی وجہ سے آج ہم اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد غارت ہو رہا ہے۔ لہٰذا مادیت کے فائدے بڑے خطرناک ہیں، اور مادیت جہاں آتی ہے وہاں آرام پسندی، آرام پسندی جہاں آتی ہے نعوذ باللہ وہاں بندہ آخرت سے غافل۔ اسی لیے کہا ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، لوگو عیش پرستی، تن آسان زندگی سے بچو، اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے یہ بات یہ بھی کہی کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اس بارے میں تو ہمارے سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، خصوصاً نماز فجر میں ہم جاتے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کو سوتا چھوڑ کر آہستہ لا کر لگ جاتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا یہ بہت ضروری ہے، بیوی نماز پڑھنا، بچے نماز پڑھنا یہ بہت ضروری۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ربنا لیقیموا الصلاۃ، مکے میں کئی جا کے چھوڑ رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ماحول لے کر خاموش نہیں رہے بلکہ کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ کیا ہوا فائدہ؟ دعا کرے سو وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ۔ اور حضرت لقمان جو کہتے ہیں وامر کیا ہے اس میں، وہاں بھی کہا گیا کہ تم نماز پڑھو۔ تو اس طریقے سے نماز کی پابندی کی طرف توجہ ہمارے گھروں میں دینا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات خواتین بھی نماز نہیں پڑھتے، بچے بھی نماز نہیں پڑھتے، میت ہوتے بھی لوگ نماز چھوڑ دیتے، اور جنازہ ہے تو بھی لوگ نماز چھوڑ دیتے، خوشی، حالانکہ غم اور خوشی میں نماز چھوڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھانا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو نماز کے لیے اٹھاتے، ایک دن بولے اٹھاؤ، فتنہ گرتا ہوا دیکھا میں، کمرے اور نماز پڑھو بولو۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو وطر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی اٹھاتے تھے۔ لہٰذا شوہر نمازی رہے، بیوی بے نمازی رہے، یہ جوڑا اچھا نہیں ہے، اور بیوی نمازی رکھو، شوہر کا بے نمازی ہونا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا جس گھر میں نماز نہیں اس گھر کا مستقبل اچھا نہیں، جس گھر میں نماز نہیں اس گھر میں کوئی خیر نہیں، جس گھر میں نماز نہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کیا، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بندہ اللہ سے کٹا، نمازوں سے کٹا، وہیں سارے مسائل اس زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ بات یہ بتائی گئی کہ نماز کا حکم دینا، اس پر جم جانا۔ اور ایک بات دیکھو، نماز کا بھی اور رزق کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہمیں تم سے پوچھتے ہیں ہم تم کو دیتے ہیں، لہٰذا نماز پڑھ لو آپ کے سارے مسائل حل۔ جیسا کہ چاشت کی نماز کے بارے میں حدیث خود آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئے رب کے بیٹے تم دن کی ابتدائی حصے میں 4 رکعت نماز پڑھ لو، میں شام تک تمہارے لیے کافی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو نوجوانوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، ہر ایک کو نماز کی طرف توجہ دلانا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نماز میں گھروں میں کھڑے ہونے سے ماحول پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی حسن کو اٹھا لیتے، حسین کو اٹھا لیتے، امامہ بنت زینب کو اٹھا لیتے، کبھی کیا کرتے، ایسا کرتے، تو اس طریقے سے اس کا اثر ہوتا ہے بچوں پہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ایک دن میں تھی، میری ماں تھی، یتیم بچہ تھا، نماز پڑھے تو کھڑا ہو گیا رسول اللہ کے پیچھے، میری ماں پھر ام سلیم کھڑی ہو گئی۔ لہٰذا گھروں میں نماز کے ماحول کو پیدا کرو، اور اس تعلق سے سختی بھی کرو۔ آپ نے تو کہا جو شوہر اپنی بیوی کو اٹھاتا، بیوی شوہر کو اٹھاتا، چہرے پہ پانی مار کر کے اگر کھڑے ہو کر تہجد پڑھے تو کہا کتبہ من الذاکرین والذاکرات، ذکر کرنے والے مردوں عورتوں میں سے الحمدللہ جو ہے ہو جائیں گے۔ سورت کے آخری میں اللہ نے بتایا کہ کفار مکہ جب رسول آتے تو ان کی پیروی نہیں کرتے، جیسے ہی رسول اللہ کے چاہتے بولتے کاش ہمارے پاس بھیج تو اچھا ہوتا۔ لہذا جو عمر ملی ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں، اور وقت نکل جانے کے بعد حسرت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا دنیا میں کون سیدھے راستے پر ہے، کون غلط راستے پر ہے، یہ جو ہے ہم کو معلوم ہوتے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آدم کا قصہ بتا کر یہ بتایا گیا کہ گناہ انبیاء سے بھی ہوتے مگر چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم کی طرح ہم کو بھی فوراً گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی بات یاد آتی ہے، جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ آدم کے مشابہ ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا اور سجدے کا انکار کرتا ہے، اللہ کی تعالیٰ کے مأمورات کا انکار کرتا ہے، وہ ابلیس کی طرح ہے۔ لہٰذا شیطان جو ہمارا دشمن ہے، پیدا ہوتے وقت بھی انگلی کرتا
اور انتقال کے وقت بھی اگر انگلی کرتا تو ہمیشہ اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اس کی کیا چالیں ہیں، سازشیں کیا، کیسے وہ مکاری کرتا وہ سب جان کر رہنا، اور اس سے بچنے کی مکمل طور پر توجہ رہنا۔ اور ایک بات بھی مجھے یاد آ گئی اس وقت، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو جو ہے راہ بٹھا لے کے دعا کرتے تو شیطان سے بچنے کی دعائیں کرتے، اور بولتے تمہارے باپ ابراہیم بھی ایسے کرتے۔ دیکھو ابراہیم اولوالعزم پیغمبر ہونے کے باوجود ماشاءاللہ اپنے بچوں کو شیطان بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ تو ہم کو بھی اپنے بچوں کو شیطانی حرکتوں سے، شیطانی نصاب سے، شیطانی چال بازیوں سے مکمل طور پر بچا کے رکھنا چاہیے۔ آج یہ شیطان کبھی موبائل کی شکل میں، شارٹس کی شکل میں، گانے کی شکل میں، میوزک کی شکل میں ہمارے گھروں میں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے چونکہ سارے مرد بچے بچپن میں انتقال کر چکے تھے، اللہ کے نبی بار بار اپنے نواسوں کی تربیت کرتے تھے، لہٰذا اپنے بچوں کو شیطان سے بچانا ہو تو حنہ کی طرح ہو جاؤ، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ حنہ کا درد دیکھو، مریم بھی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں شیطانی حملوں سے محفوظ، جیسا کہ کہا الا مریم وابنها۔ تو موجودہ وقت میں اپنے آپ کو شیطان سے بچانا، اپنے گھروں کو شیطان سے بچانا، اور اپنی اولاد کو بھی شیطان سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اور اس سے ایک بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ زندگی میں تنگی پریشانی آتی ہے فرائض کو چھوڑنے سے، نماز کو چھوڑنے سے، اللہ کے ذکر کو چھوڑنے سے، اذکار بھی نہیں پڑھتے، اور مختلف مناسبتوں سے جو ادعیہ اور اوراد اللہ کے نبی ثابت اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ زندگی میں تنگی نہیں ہے تو کیا آئے گی؟ اور اسی سے اللہ یہی بتایا کہ مادیت سے دور رہو، عیش پرستی سے دور رہو، اور نماز کی پابندی کرو، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو قرآنی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔